وہاں پر آج کل وہ مقام ذوالحلیفہ بھی اسے کہتے ہیں اور ابیار علی کے نام سے مشہور ہے۔ لہٰذا جب اگر کوئی مدینہ منورہ پہلے جانا چاہتا ہے تو وہ عام نارمل کپڑوں میں جائیں، مدینہ منورہ حاضری دیں، اس کے بعد جب وہ ابیار علی کے پاس پہنچیں اس وقت وہ احرام کی چادریں وغیرہ باندھ کر نیت کریں گے۔ اور جو یہاں سے پہلے جدہ جانا چاہتے ہیں، چونکہ دوران پرواز ہی میقات آ جائے گی، اس لیے انہیں تو یہیں سے ہی احرام باندھنا ہوگا۔ تو پہلے میں انہی کا طریقہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں، پہنچ جانے کے بعد اگر آپ نے گھر سے غسل کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایئرپورٹ پہ انتظام ہوتا ہے، آپ غسل وغیرہ کریں، جسم پہ خوشبو وغیرہ اچھی طرح ملیں، احرام کی چادروں پہ خوشبو ملیں۔ اسی طرح جو خواتین ہیں ان کا چونکہ خاص کوئی احرام نہیں ہوتا، لیکن ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ اگر کوئی خواتین کوئی کپڑا ایسا استعمال کرنا چاہیں، کوئی ایسے اپنی حفاظتی اقدامات کرنا چاہیں کہ ستر کی مکمل طور پہ حفاظت ہو اور جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، تو کس طریقے سے کپڑا وغیرہ یوز کریں گی، یہ انشاءاللہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے۔ تو آپ پہلے وہاں پہ غسل وغیرہ کر لیں، بہنیں گھر سے ہی غسل کر کے وہاں پہنچیں، آپ احرام کی چادریں پہن لیجئے، لیکن ابھی عمرے کی نیت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے وہیں پر عمرے کی نیت کر لی یعنی ایئرپورٹ پر ہی، تو احرام کی پابندیاں فوراً ہم پر لازم ہو جائیں گی۔ اب اگر مثال کے طور پہ ہم کوئی چھوڑنے لوگ آئے ہیں، ہم نے ان سے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھ پہ خوشبو لگی ہوئی تھی اور وہ خوشبو ہمارے ہاتھ پر لگ گئی تو بعض صورتوں میں دم لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر گلاب کے ہار وغیرہ کسی نے ڈالے اور ان گلاب کے ہاروں کی خوشبو ہمارے احرام تک پہنچ گئی تب بھی دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ابھی ہمیں ایئرپورٹ پر صرف احرام کی چادریں باندھنی ہیں، نیت نہیں کرنی ہے۔ جب ہم جہاز میں بیٹھیں گے پھر ہم وہاں پر نیت کریں گے، جس کا طریقہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اب سب سے پہلے خواتین کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھکیں گی، کس طریقے سے مطلب کپڑا وغیرہ یوز کریں گی، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مرد کس طریقے سے احرام باندھیں گے، ہم آپ کو وہ احرام باندھنے کا طریقہ دکھائیں گے۔ تو بہنیں اپنے لیے ایک اسکارف ٹائپ لے لیجئے اور بعض اوقات ایک نیچے، ویسے تو عورتوں کا کوئی خاص احرام نہیں ہوتا جیسے میں نے بھی عرض کیا، لیکن اگر وہ اپنے بالوں وغیرہ کی اور پورے جسم کی حفاظت کرنا چاہیں، اور کرنا بھی ہوگا کیونکہ جسم کا کوئی حصہ اگر ستر کھلا رہا تو دم لازم ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اس جیسے بھی آپ کو طریقہ دکھا رہے ہیں اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھکیں گے۔ تو آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہ لیڈیز کے لیے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ احرام کوئی خاص کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، عام گھریلو لباس میں ہی احرام کی نیت کرنی ہوگی، لیکن بہتر ہے کہ جس طرح یہ عبا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس طرح کی ایک عبا لے لیجئے تاکہ پورا بدن اس میں اچھی طرح ڈھک جائے اور جسم کا کوئی بھی حصہ کسی بھی لحاظ سے ظاہر نہ ہو۔ عبا پہن کر بٹن وغیرہ لگا لیجئے اور اچھی طریقے سے مطلب وہ جسم کو ڈھانپ لے تاکہ ہوا وغیرہ اگر تیز ہو بھی تو جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ چونکہ عورت کے بال ستر میں داخل ہیں اور عورت کو اپنے بال بھی چھپانا لازم ہوگا، لہٰذا عبا کے ساتھ ساتھ ایسا ایک اسکارف ضرور لے لیجئے جس سے آپ مکمل طور پہ اپنے سر کو ڈھک سکیں، کان وغیرہ اس میں بالکل چھپ جائیں اور صرف سامنے کا چہرے کا حصہ نظر آئے، اس کے علاوہ اور کچھ حصہ نظر نہ آئے۔ عورتوں کے لیے حالت احرام میں چہرہ چھپانا منع ہوتا ہے، لہذا اگر چہرہ کھلا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ چہرہ کھولنا لازم ہوتا ہے۔ ابھی اسکارف باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیں کہ اس طریقے سے اس کو پہنیں گے کہ بالوں کا کوئی بھی حصہ، کان وغیرہ بالکل ظاہر نہ ہو۔ تو اس طرح یہ چہرے کے نیچے سے لا کر پھر اوپر سے مزید لے آئیں اور پھر یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اس طرح اندر اس کو فکس کر لیجئے، یا اگر پن وغیرہ کوئی لگانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ خواتین کا احرام باندھنے کا طریقہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ احرام باندھنے سے مراد آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خواتین گھر کے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کریں گی، لیکن مزید اپنے ستر وغیرہ کی حفاظت کے لیے اوپر جو کپڑا باندھنے کا ایک طریقہ تھا آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب انشاءاللہ مردوں کے احرام باندھنے کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، آپ اسے بھی بغور ملاحظہ فرمائیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مردوں کا احرام دو کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک کو تہبند کہا جاتا ہے اور دوسرا چادر کہلاتا ہے۔ تہبند باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اپنے اوپر لا کر اس کے دونوں کنارے اس طرح پکڑ لیں
آپ دونوں کنارے آپس میں ملائیے اور اس کو دونوں کناروں کو سائڈ پر لے جائیں. پھر اپنے ناف کے پاس ہاتھ رکھ کر اس کنارے کو اوپر لے کر آئیے. پھر دوبارہ اس کو اس طرح لے کر آئیں کہ اس کا یہ جو مطلب جتنا طویل کپڑا ہے وہ بل کی شکل میں سامنے ہو جائے. مختلف طریقے ہوتے ہیں آپ جیسے باندھیں، لیکن یہ آپ کو جو طریقہ دکھا رہے ہیں یہ آپ اس طرح کر لیں، اور اس طریقے سے مکمل طور پر یہ احرام بن جائے گا. اور اب اس کو سنبھالنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو بیلٹ وغیرہ بھی باندھ سکتے ہیں. یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ لیکن جب ہم بیلٹ باندھیں گے تو سنبھالنے کی نیت نہیں کریں گے، بلکہ ہم پیسے وغیرہ رکھنے کی نیت کریں گے. ضمناً انشاءاللہ احرام روکنے کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا. اس طرح آگے بیلٹ باندھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ احرام حرکت نہیں کرے گا. اور یہ آگے اتنا کپڑا رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہوا تیز چلے گی تو انشاءاللہ چادر اڑ کر ستر وغیرہ نہیں کھلے گا. اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ احرام اتنا اوپر باندھیں گے کہ ناف کا سوراخ اور اس کے نیچے کی مقام نظر نہ آئے، کیونکہ مردوں کے لیے ناف کے نیچے سے ستر شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ کھلا رہا تو گناہگار ہوں گے. بہت سے حاجی صاحبان عمرہ کرنے والے یہ غلطی کرتے ہیں کہ احرام کو ناف کے نیچے سے باندھتے ہیں اور کافی حصہ ستر کا نظر آتا رہتا ہے. اب اوپر کی چادر ڈالی جائے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چادر کو اس طرح ہاتھ میں لے لیں اور اسے اپنے دونوں کندھوں پر ڈالیے. الٹے ہاتھ پر کندھے پہ جو پہلو رہے گا وہ ذرا چھوٹا رکھیے اور دوسرے سیدھے ہاتھ والا پہلو بڑا رکھیں اور اس کو الٹے کندھے والے پہلو پر لا کر ڈال لیجئے. تو یہ احرام باندھنے کا طریقہ ہوگا. اس طریقے سے احرام باندھیں گے. بعض حضرات ایک غلط طریقے سے احرام پہنتے ہیں جس کو اتباع کہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شروع سے ہی ہمیں اتباع کرنا ہوگا. اس کا اتباع کہتے ہیں دراصل سیدھا کندھا کھلا رہے اور چادر جو سیدھا پہلو ہے اسے کندھے کے نیچے سے لا کر پھر اپنے الٹے پہلو پر ڈالیں. یہ اتباع کہلاتا ہے. جو شکل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت یہ صورت اختیار کی جائے گی. اس سے پہلے اختیار کرنا خلاف سنت ہوتا ہے. لہذا اگر آپ ایئرپورٹ پہ احرام باندھیں گے تو پورا دونوں کندھے ڈھکے ہونے چاہیے. جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت اتباع کیا جائے گا. تو خواتین حضرات، آپ نے احرام باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمایا کہ مرد کے لیے 2 کپڑے تھے، ازار اور جس کو ہم تہبند بھی کہتے ہیں، اور اوپر چادر لینے کے بعد مرد و عورت احرام باندھنے کے بعد لیکن ابھی نیت نہیں کریں گے. احرام کے 2 رکعت نوافل پڑھیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا مکروہ وقت تو شروع نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت یا زوال کے وقت نوافل پڑھنا منع ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی عصر کے بعد فلائٹ ہے اور آپ نے عصر کے فرائض ادا کر لیے ہیں تو پھر بھی نوافل پڑھنا منع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اوقات میں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جس سے پہلے بتایا کہ ابھی بھی آپ نے عمرے کی نیت نہیں کرنی ہے، بلکہ اب آپ آرام سے جہاز میں تشریف فرما ہو جائیں. گھر والوں سے ملیں، ہار وغیرہ ڈالیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ احرام پہن لینے کے بعد کسی قسم کی خوشبو کا استعمال منع ہو جاتا ہے. اسی طرح مردوں کے لیے سر ڈھکنا بھی منع ہوتا ہے. نماز جب آپ ادا کریں گے تو کندھا ڈھکا ہوگا، اتباع وغیرہ نہیں کریں گے، اور نہ سر ننگا ہوگا. ابھی آپ سر ڈھکیں گے کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی تھی. اب آپ جب فارغ ہو گئے تو ہوائی چپل آپ یوز کریں، تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ نے ایسی جوتی پہنی ہوئی ہے جس سے آپ کے پاؤں کی پشت ڈھکی ہوئی ہے تو اس پہ جرمانہ لازم ہو سکتا ہے. اب آپ جہاز میں تشریف فرما ہو جائیں. جب آپ کا جہاز فضا میں بلند ہو جائے اور تھوڑی دیر ماہوے پرواز ہو جائے، اس کے بعد اب آپ اطمینان سے عمرے کی نیت کیجیے. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعن